ایک مہینہ سی ایسے میں رہی، پھر 1 سال جیل میں رہی. تو جب میں اس کے اندر تھی تو مجھ سے وہ یہ چاہتے تھے، جو ان کا ٹارگٹ تھا، انہوں نے کہا ہم آپ کو کچھ الزامات دیتے ہیں، آپ وہ الزامات ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر اس کو دہرا دیں. وہ الزامات کیا تھے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، آصف علی زرداری صاحب اور بیگم نصرت بھٹو یہ بیسیکلی یہاں پہ قتل و غارت گری مچاتے ہیں، یہ لوٹ مار مچاتے ہیں، اور ہمیں انڈیا سے اسلحہ ملتا ہے، پی ایس ایف کو. یہ والی چیزیں یہ بات کر، ایون قائم علی شاہ کا نام بھی تھا کیونکہ وہ پریزنٹ ہوتے تھے اس کے پارٹی کے. مگر میں نے کوئی چیز ماننے سے انکار کر دیا. جب میں نے انکار کیا تب میرا ٹارچر شروع ہوا. پھر ٹارچر ہوا؟ ہاں، پھر ٹارچر ہوا. تو انہوں نے مجھے کس طرح کے ٹارچر کیے گئے؟ ہاں، ٹارچر انہوں نے مجھے 3 دن تک کھڑا رکھا اور بھوکا رکھا. یہ چونے کا پانی پلایا گیا، چونے کا پانی جسے میری انتڑیاں کٹی، میں نے وومیٹنگ کی اور یہ آنکھوں میں خون اتر آیا. پھر وہ مجھے انہوں نے یہ دونوں ہاتھ میرے پیچھے باندھے تھے، ہاتھ باندھ کے میرے ناخون کے اوپر کھڑا کیا گیا، مجھے پاؤں کے ناخون پہ کھڑا کیا گیا، اور جب ہاتھ کو کھینچتے تھے تو یہ دونوں بازو میرے ٹوٹ گئے. اس میں انگلیوں کے اندر پینسل ڈال کر، قلم ہوتا تھا ان کے پاس پین، اس کو ڈال کے زور سے ہاتھوں کو مل دیا جاتا تھا، اس سے میری انگلیاں ٹوٹ گئیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوئیں. پاؤں کے اندر جو ناخون تھے وہ آج بھی ٹوٹے ہوئے ہیں سارے. ان کو ایک باریک سا چاقو سا ہوتا تھا، اس سے اس کو کھود کے نکالتے تھے، اس کو کھینچتے تھے، ناخون کو کاٹ دیتے تھے، اندر سے گوشت کٹ جاتا تھا. بال میرے ایسے کھینچے انہوں نے، جب گردن آپ کی ایسے میری سیدھی کرتے تھے تو مجھے لگتا تھا یہ میرے ہنسلیاں سب ٹوٹ جائیں گی، میں اب مر جاؤں گی. تو اتنی شدید درد ہوتی ہے آپ کے بازو میں. تو وہ میرا یہاں سے گوشت سے انہوں نے بال ہی نکال دیے. سخت قسم کا ذہنی تشدد، انتہائی سخت تھا. جب تک تم مانو گی نہیں. پھر جام صادق آیا سی آئی اے سینٹر کے اندر، جام صادق آیا، چل کے آیا، اوپر بیٹھا. اس نے مجھے کہا کہ میں نے کبھی کسی کو عزت کے ناموں سے نہیں پکارا. میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، یہ چیک بک پڑھی ہے، بلینک چیک بک ہے. جتنے ہندسے آتے ہیں نا، پڑھی لکھی ہے، جتنے ہندسے آتے ہیں اس کے اوپر ہندسے لکھ دو. تو میرا ایک ہی ہوتا تھا کہ نہیں، میں بی بی سے غداری کیسے کروں. آپ خود ایک بات سوچیں نا، آپ راجپوت کی وفاداری تو مشہور ہے، اور غیرت ٹیوانوں کی مشہور ہے، اور جرت مسلمان کی مشہور ہے. میں نے 2 رکعت نفل ادا کیے تھے اور اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے شہدائے کربلا میں شریک کرنا، اور یا مجھے پھر غازی بنا کے حضرت بی بی زینب کے قافلے میں کرنا، تاکہ باہر نکل کے میں اعلان حق کر سکوں. اور اگر میں نے قبول کر لیا، کمزور پڑ گئی، قبول کر لیا ان کی دی ہوا اسٹیٹمنٹ، تب میں تیرے اوپر سے ایمان اٹھا دوں گی. پھر آپ 1 سال جیل میں رہی تو وہاں پہ بھی کیا عزت سلسلہ جاری رہا؟ نہیں، سی آئی اے میں ٹارچر ہوا. میرے بھائی کو میرے سامنے ٹارچر کرتے رہے، میرے ساتھیوں کو میرے سامنے ٹارچر کرتے رہے، اور صرف ٹارچر مجھے کیا گیا کیونکہ میں بات نہیں مان رہی تھی. اور پریزیڈنٹ تھی، میں پریزیڈنٹ تھی، تو ان کو چاہیے تھا ایک لڑکی کا بیان، جو وہ لڑکی نے اس کو بیان نہیں دیا. اس حکومت کو سہولت مرزا نے دے دیا، راہیلہ ٹیوانا نے نہیں دیا.